الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویں پارے میں سورہ الاعراف میں 7ویں آیت سے شروع کر رہے ہیں۔ کل تک 99 آیات اس سورہ مبارکہ کی ہو گئی تھیں اور الحمدللہ 8 پارے مکمل ہوئے اور 9واں پارہ شروع ہوا الحمدللہ۔ اللہ تعالی نے پہلے 5 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا اور یہ بتایا کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے نہیں مانا اور ان پر عذاب آیا۔ حضرت ہود، صالح، لوط اور آخر پہ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام، ان چاروں انبیاء علیہ السلام کو قوموں نے نہیں مانا اور ان پہ عذاب آیا۔ پھر اللہ تعالی نے چھٹے پیغمبر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیات کی باقی نازل فرما کے اہل مکہ کے لیے کہا کہ یہ اہل مکہ جو ہیں یہ آخر کس وجہ سے ایمان نہیں لا رہے، اور پچھلی 3 آیات جو اس رکوع کی ہیں اس میں اللہ تعالی نے صاف صاف فرمایا کہ افامن اہل القری یاتیہم باسنا بیاتم وہم نائمون، کیا نڈر ہو گئے ہیں، بے خوف ہو گئے ہیں مکہ والے کہ خدا کی گرفت اور اس کا عذاب رات کو سوتے سوتے ان کے آ جائے جبکہ یہ سو رہے ہوں اور اللہ کا عذاب آ کر انہیں گھیر لے۔ اور پھر اس کے بعد دوسری آیت میں بھی یہی فرمایا کہ اب امن اہل القری، کیا یہ بستیوں والے بالکل بے خوف ہو گئے ہیں کہ یاتیہم باسنا ضحی، کہ دن چڑھتے میں ہمارا عذاب ان پر آ جائے، وہم یلعبون، اور یہ لوگ کھیل تماشے میں مصروف ہوں اور عذاب خدا کا انہیں تباہ کر دے۔ پھر اس کے بعد تیسری آیت میں بھی یہ فرمایا کہ فآمنوا مکر اللہ، کیا یہ اللہ کے عذاب میں لوگ اس ڈھیل سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لوگ اس نرمی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ افآمنوا مکر اللہ، اور یہ لوگ جو ہیں وہ خدا سے بالکل اس کے داؤ سے، اس کی تدبیر سے نڈر ہو گئے ہیں۔ اور یاد رکھو کوئی بھی آدمی، کوئی بھی قوم سوائے ان کے جو ہار چکے ہوں اور ہارے ہوئے ہوں، جو لوگ خراب ہوں، ان کے علاوہ کوئی بھی اللہ کی تدبیر سے بے خوف نہیں ہوتا۔ اب اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ اولم یہدی للذین یرثون الارض، اولم کیا نہیں ہے، یہدی سوجھ آتی، سمجھ میں آتی بات، ظاہر ہوتی۔ ہدایت جو ہے جب لام کے ساتھ للذین آگے آ رہا ہے، لام کے ساتھ ہو جائے گی تو اس کے معنی روشن ہو جانے اور واضح ہو جانے کے آتے ہیں۔ بعض حضرات نے ہدایت کا لغوی ترجمہ یا مراد لیا ہے، وہ زیادہ مناسب نہیں ہے۔ زیادہ مناسب یہ ہے کہ یہدی کا ترجمہ یہاں یہ کیا جائے کہ کیا نہیں ہے لوگوں کے لیے واضح ہو گیا، للذین یرثون الارض، جو لوگ زمین پر بسے ہیں، قائم ہوئے ہوتے ہیں، وارث بنتے ہیں، من بعد اہلھا، وہاں کے لوگوں کے پیچھے۔ ملک کے جو وارث ہوتے ہیں، پہلے جو قوم ہوا کرتی ہے اس قوم کی تباہی کے بعد جو لوگ بھی اس قوم کے وارث بنتے ہیں، ان زمینوں پہ آ کے آباد ہوتے ہیں، کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے؟ کیا ان پر یہ واضح نہیں ہوا کہ اللہ نشاء، اگر ہم چاہیں، اصبناہم، ہم انہیں پکڑیں، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی پاداش میں۔ ان کافروں کو اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کے پاداش میں پکڑ لیں، ان کے عذاب میں پکڑ لیں، ان کو عذاب ہم دیں اور ان کو ایسا عذاب دیں جیسے کہ پہلی امتوں پر بیت چکا۔ تو ترجمہ یہ بنا کہ اولم یہدی للذین، کیا یہ بات ظاہر نہیں ہوئی ان لوگوں کے لیے، یرثون الارض، جو زمین کے وارث ہوئے، مملکت کے وارث ہوئے، بعد میں آئے ایک قوم کے، من بعد اہلھا، وہاں جو اس بستی اور ارض کے جو اہل تھے ان کے بعد جو لوگ آ کر وارث وہاں بنے ہیں، کہ ان کو یہ واضح نہیں ہوا کہ پچھلی قوموں کو کیوں عذاب آیا؟ وہ اللہ کا عذاب اسی وجہ سے آیا کہ وہ خدا کے نافرمان ہو گئے تھے۔ تو اللہ نشاء اصبناہم بذنوبہم، اور اگر ہم چاہیں تو پھر ان کے گناہوں پر انہیں بھی پکڑ لیں، خدا کا عذاب ان پر بھی آ جائے۔ ونطبع علی قلوبہم، اور ہم مہر کر دیا کرتے ہیں دلوں پر، فہم لا یسمعون،
کافروں کے دلوں پر فہم لا یسمعون، سو وہ لوگ نہیں سنتے۔ یہ جو بے ذنوبہم فرمایا ہے کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے خدا کا عذاب آ جائے، اور کیا یہ اس سے ہدایت حاصل نہیں کرتے؟ تو ذنوبہم سے مراد کافر، اور نطبع علی قلوبہم میں بھی مراد کافر ہیں، کہ پھر اس کے بعد کیا ہوا کرتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، فہم لا یسمعون، سو یہ لوگ سنتے ہی نہیں ہیں۔ یہ طبع قلوب یا دلوں پر مہر لگ جانا، یہ وہی ہے جو کئی مرتبہ قرآن پاک میں اس سے پہلے آیا ہے کہ سب سے پہلے خدا کے پیغام میں یہ لوگ شک کرتے ہیں، اور شک کرنے کے بعد دوسری چیز یہ کرتے ہیں کہ اس شک کی بنیاد پر باطل عقیدہ گھڑ لیتے ہیں اور پھر اس شک پہ پکے ہو جاتے ہیں۔ پھر تیسری بات یہ کرتے ہیں کہ اہل ایمان سے یہ لڑتے ہیں اور اپنے عقیدے اور نظریے کے لیے جنگ کی تیاریاں کرتے ہیں، اور جب یہ لوگ اتر آتے ہیں میدان جنگ میں، لڑنے مارنے اور مرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں یا اہل ایمان کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ جیسے کہ اس کے برعکس جب اہل ایمان وہ اپنے توحید پہ جم جاتے ہیں اور کسی ظالم طاقت کا مقابلہ کرتے ہیں یا انہیں کفر کے ساتھ مقابلہ پیش آتا ہے، تو وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ ان کے دلوں کو تھام لیتا ہے۔ اب یہ گنجائش ہی نہیں رہ جاتی کہ وہ لوگ دین سے پھر جائیں۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے تو پھر کمی گنجائش رہ جاتی ہے کہ ان میں سے کوئی آدمی اسلام کی طرف پلٹ کے آئے۔ ہاں مگر اللہ چاہے تو پھر ایسے ہو جاتا ہے۔ تلک القری، اور یہ بستیاں جن کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ تلکا کا لفظ اللہ تعالی نے استعمال فرمایا۔ اب اس میں اشارہ جو تلکا ہے، ہاذا، ہاذہی اور ذالکا، تلکا، یہ سب استعمال ہوتے ہیں نا اس میں اشارہ کے طور پہ۔ ہاذا یہ مذکر اور ہاذہی یہ مؤنث اور ذالکا وہ مذکر اور تلکا وہ مؤنث، یہ ساری چیزیں، یہ تلکا کا جو اس میں اشارہ فرمایا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اشارہ کبھی کبھی ان چیزوں کے متعلق بھی آتا ہے جو محض ذہن میں ہوتی ہیں اور آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی۔ یہاں دیکھیے نا، تلک القری، وہ جو بستیاں تھیں جن پر عذاب آیا، نقص ہم بیان کرتے ہیں علیکا آپ کے اوپر، من انبائہا ان کے کچھ حالات ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اب یہ بستیاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دیکھ تھوڑے ہی رہے تھے جب یہ آیات نازل ہوئی، یا کوئی بھی مسلمان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مثلا سب سے پہلے ان آیات کے مخاطب ہیں، تو وہ دیکھ تھوڑے ہی رہے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو تلکا کی ضمیر ہے، یہ جو اس میں اشارہ ہے، بعض اوقات ان چیزوں کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے جو چیزیں ظاہر میں نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ اس سے معلوم ہوا نا قرآن پاک سے، اور یہ اس بات کی دلیل بھی بن جاتی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں دکھائی دیں، کیونکہ اگر وہاں پہ آیا ہے یہ روایات میں کہ اس آدمی کے متعلق تم کیا کہتے ہو جو تم میں نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، تو بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرائی جاتی ہے۔ جو حضرات اس کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی کوئی بھی سند صحیح نہیں ہے، تو پھر اشکال یہ پیش کرتے ہیں کہ جناب حدیث کی سند ہے یا نہیں، لیکن اس میں جو ہے نا کہ ھذا الرجل، یہ آدمی، تو یہ تو اس میں اشارہ ہے، یہ تو ضروری ہے کہ وہ دکھائے جائیں۔ تو جو حضرات نہیں مانتے خود اہل سنت والجماعت میں سے، وہ کہتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ دکھائے جائیں، بلکہ وہ آدمی جو تم میں رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، یعنی جو تمہارے ذہن میں موجود ہے، وہ اسی سے دلیل لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تلکا کو یہاں دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کے لیے استعمال فرمایا ہے جن بستیوں کا کسی نے رویت زیارت نہیں کی، اور یہ اس کے لیے آیا ہے جو محض ذہنی طور پر ایک چیز ہے، اور اس بنیاد پہ پھر لوگ آگے چلتے ہیں۔ اصل میں یہ بھی اتنا بڑا مسئلہ نہیں بنتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں دکھایا جاتا ہے یا نہیں، اور یہ احادیث صحیح سند سے ثابت ہیں یا نہیں۔ مسئلہ یہ بن جاتا ہے کہ اس کے بعد وہ اس پہ ایک عمارت تعمیر کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت دنیا میں سینکڑوں آدمی ایک ہی وقت میں قبر میں پہنچتے ہیں، تو اتنی قبروں میں دکھائے جا رہے ہوتے ہیں، تو وہ حاضر ناظر نہیں ہوئے تو کیا ہوئے؟
وہ تو ہر جگہ حاضر ہوتے ہیں. یہ اتنی لمبی بحث جو متقدمین نے کی تھی، ہمارا زمانہ دیکھ لیتے تو یہ بحث ہوتی ہی نہ، ہے نا، کہ ایک آدمی، وہ ممکن ہے 1 کروڑ آدمی اسے دیکھ رہے ہوں ایک ہی وقت میں، اور بالکل صحیح حالت میں دیکھ رہے ہوں. حاضر ناظر ہونے کی بات نہیں ہے، بلکہ وہ درمیان میں سے پردے سارے ہٹ جانے کی بات ہے کہ آدمی کی نگاہ اس چیز کو دیکھ رہی ہوتی ہے اپنے سامنے. تو محدثین نے اور مفسرین نے اس پہ تلکا کے لفظ پہ بحث کی کہ تلکا سے مراد تو وہ بستیاں، یعنی وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ سب تباہ ہو گئی تھیں، وہ قرآ جو تھی نقصو ہم بیان کرتے ہیں علیک من انبائہا، ہم آپ کو ان کے کچھ احوال بیان کرتے ہیں، کچھ خبریں ان کی دیتے ہیں، ساری کی ساری نہیں، کچھ خبریں جو ضرورت کے لیے تھیں، جو کام آ جائیں گی، جو فائدہ پہنچائیں گی، جو بتا دیں گی کہ یہ کیا کیا چیزیں ہوئی ہیں، وہاں پر کیا کیا ہوتا رہا، ان کی خبریں ہم دیتے ہیں. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ، اور ان کے رسول، جاءتہم ان کے پاس آئے، رسولہم ان کے رسول. یہ ہم کے دونوں ضمائر جو ہیں یہ کافروں کی طرف لوٹ رہی ہیں. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ ان کے پاس آئے، یعنی کافروں کے پاس آئے، رسولہم ان کے رسول آئے. رسول تو سب کے لیے تھے، لیکن ان کے سمجھانے کے واسطے خاص طور پر آئے، بالبینات، دلائل اور معجزات لے کر. یہ سب چیزیں لے کر آئے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس. بینہ کو اللہ تعالی نے بینات یہاں کہا ہے. بینہ ایک معجزہ، کوئی ایک نشانی، اور بینات جمع میں آ گئے نا کہ بہت سی نشانیاں. یہ رسول لے کر ان کے پاس آئے. یہ جو اگلا ٹکڑا آ رہا ہے اس کا ترجمہ سمجھیے. فما، سو فا تو ہو گیا، یہ اتنی نشانیاں جو لے کر آئے، فا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ما کانو نہیں تھے، نہ ہوئے، لیومنو بالکل کہ ایمان لائیں. لام جو ہے وہ تاکید پیدا کر رہا ہے نفی میں، ایمان نہ لانے میں زور پیدا کر رہا ہے. یومنو کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ ایمان لائے. اصل تو لیومن اور لیومنو ما پہلے آ گیا تھا نا نفی کا. فما کانو، پس سو وہ نہیں تھے ہرگز بھی ایمان لانے والی. ان کے پاس ان کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نشانیاں لے کر آئے تھے، پھر ہرگز ایسے نہیں ہوا. فما کانو، ہرگز ایسے نہیں ہوا، بلکہ یہ کہیے کہ فما سو نہیں، کانو ہوا لیومنو، ہرگز بھی ایسے. تو یہ یہاں جو بیان کیا جا رہا ہے کہ بار بار نشانیاں آتی رہیں اور وہ بار بار کفر کرتے رہے. ایمان بار بار پیش کیا جاتا رہا اور یہ بار بار کفر کرتے رہے. یہ نہیں ہے کہ ایمان ایک بار پیش کیا گیا، بلکہ جب بھی ایمان پیش کیا گیا انہوں نے کفر کیا. تو استمرار ہے یہاں پر عدم ایمان پہ. ایمان نہ لانا بار بار ہوا ہے، یہ نہیں ہے کہ ایمان ایک بار پیش کیا گیا. فما کانو لیومنو، سو ہرگز اس پہ ایمان نہیں لائے. بما، اس سبب سے، بات ہو گیا نا سبب کا، اس سبب سے کہ ما جو کچھ کے، ما پہلے نفی کا آیا، اب یہاں ما موصولا، یعنی جو کچھ کے کذبو جھٹلا چکے تھے، من قبلو اس سے پہلے. اس سے پہلے جب انہوں نے جھٹلا دیا تھا ایک بار، تو بس پھر وہ جھٹلاتے ہی چلے گئے، پھر وہ ایمان نہیں لائے. یہ ہے اڑنا، اور یہ ہے ایک بار جو بات منہ سے کہہ دی بس پھر اس سے نہیں ہٹنا. کبر جب ہوتا ہے نا اور آدمی متکبر ہوتا ہے، مغرور، تو پہلے واہلے میں جو بات کہہ دے، بعد میں حق کتنا ہی واضح ہو کے آ جائے نہیں مانتا، کیونکہ اگر مان جائے تو وہ کہتا ہے پھر تو ہم ہار گئے. اگر پہلی بار تسلیم کر لوں، پہلی بار کی بات،
تو پہلے اگر ہاں کر دی تھی تو اب نہ کیوں کروں، اور پہلے نہ کر دی تھی اب ہاں کیوں کروں؟ اور کوئی دوسرا سمجھا دیتا ہے کہ وہ جو پہلے ہاں یا نہ ہوئی تھی وہ غلط فہمی تھی. آپ دیکھیں پوری صورتحال کا جائزہ لیں اور اپنی رائے پر نظر ثانی کریں. متکبر لوگ ایسے کبھی نہیں کرتے. یہی مرض خدا نے یہاں بیان کیا ہے کہ ان کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس واضح دلائل اور معجزات لے کے بار بار آئے ہیں. فما کانوا لیؤمنوا بہ، سو وہ ہرگز ایسے نہیں ہوئے کہ یقین لائیں، ایمان لائیں. بما کذبوا من قبل، جو بات پہلے جھٹلا چکے ہیں اس پر ایمان لائیں، یہ نہیں ہوا. کافروں میں یہی ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار دعوت دی، 2 بار دی، 3 بار دی، لیکن ایک بار جب انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں ماننا، پھر نہیں ماننا. یہ اس وجہ سے ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں. اور یہ صرف انبیاء علیہ السلام کے مخالفین ہی میں نہیں ہوا کرتا، یہ بڑا مرحلہ پیش آ جاتا ہے بڑے بڑے اہل علم کو، علماء کو، کہ ایک بار فتویٰ دے دیا، بعد میں لوگوں نے کہہ دیا کہ حضرت یہ فتویٰ صحیح نہیں ہے، یہ ایسے نہیں ایسے ہے، اب اڑ جائیں گے، اسے مانیں گے نہیں. دل اندر سے کہتا ہے کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے، یہ جو اتنے دلائل آ گئے ہیں اسے مان لینا چاہیے، لیکن اس کے باوجود نہیں مانیں گے، کیونکہ وہ پھر ماننے میں یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مان لیا تو مرید معتقد جو بھی ہیں وہ کہیں گے کہ دیکھو جی پہلے اتنا علم نہیں تھا، پھر کسی اور نے سمجھا دیا. اور جو اس کے مقابلے میں اللہ کے اچھے بندے ہوتے ہیں وہ بار بار نظر ثانی کرتے ہیں، دلائل دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں. وہ اس پر بھی غور کرتے ہیں کہ ان کی نام سے غلطی ہو گئی ہو تو ایسی کون سی بات ہے، ہو جاتی ہے غلطی، رجوع کر لیں. مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مستقل سلسلہ اپنی خانقاہ پہ رکھا ہوا تھا. رسالے چھپتے تھے نا حضرت کے یہاں، اس پہ ایک سلسلہ رکھا ہوا تھا، اس کا نام تھا ترجیح الراجح، یعنی جو قول زیادہ اچھا ہے اس کو پچھلے قول پہ سے رجوع کر کے پھر آئندہ کو ترجیح دینا. کئی لوگوں نے لکھا کہ حضرت یہ جو فتویٰ ہے اس پہ یہ اشکال ہے. مفتی حضرات نے لکھا حضرت دلائل پہ غور کیا، فرمایا میں رجوع کرتا ہوں اور آئندہ آپ کے قول پہ فتویٰ دیں گے. کوئی برا نہیں محسوس کیا. جب انسان میں حقانیت ہو، علم بھی ہو، اہلیت بھی ہو فتویٰ دینے کی، اور اللہ کے ساتھ تعلق بھی ہو، اور فتویٰ اس کا غلط بھی ہو جائے تو بھی جو لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں انہیں گناہ نہیں ہو جاتا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسم علی من افتاء، گناہ اس پہ ہے جو فتویٰ دیتا ہے. تو فتویٰ دینے والا اگر غفلت سے فتویٰ دے، اللہ کا ڈر ہی نہ ہو پھر فتویٰ دے دے، فتوے کا اہل ہی نہ ہو اور پھر فتویٰ دے دے، تو گناہ تو اس کے سر جائے گا نا. اس آدمی نے تو اخلاص سے پوچھا ہے، زیادہ تحقیق کرنا چاہتا ہے اور 1-2 مفتیوں سے پوچھ لے، واضح ہو جائے گا. تو جو لوگ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں کبھی رجوع نہیں کرتے. یہی کافروں کا حال ہو گیا تھا. فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا من قبل، اور وہ ایسے نہیں ہوئے، ہرگز نہیں ہوئے کہ ایمان لے آئیں اس بات پر جس کو پہلے یہ جھٹلا چکے تھے. کذالک یطبع اللہ، اور اسی وجہ سے کاف جو ہے یہاں پر ذالک سے پہلے یہ تعلیل کے معنی میں آ رہا ہے، یعنی یوں ہی ہوتا ہے، یوں ہوا، اس وجہ سے ان کے مسلسل انکار اور ایمان کو رد کرنے کی وجہ سے یتبع اللہ تعالی تباہ کر دیتا ہے، مہر لگا دیتا ہے علی قلوب الکافرین، منکروں کے دلوں پر خدا مہر لگا دیتا ہے. کافروں کے دلوں پہ اللہ تعالی مہر لگا دیتا ہے. کس چیز کی مہر لگاتا ہے؟ اس کی کہ کافر رہیں، اب ایمان نہ لائیں گے. منکروں کے دل ایسے خراب ہو جاتے ہیں. اس لیے آدمی زندگی بھر اپنے دل کو اس بات کا عادی بنائے کہ جب بھی حق آئے گا قبول کر لیں گے، اور جس حق کو قبول کر لیا ہے اگر اس میں کہیں سے شکوک اور شبہات آ گئے ہیں تو اہل علم سے رجوع کر کے اس کی تحقیق کر لیں گے، مزید اطمینان کر لیں گے. لیکن آدمی کا یہ رویہ بالکل مناسب نہیں ہے کہ اپنی غلطی واضح ہو جائے پھر اس کے باوجود جمع رہے اس. اسی لیے اللہ کے ایسے اچھے بندے بھی گزرے کہ جنہوں نے کسی کو سزا دے دی تو سزا کے بعد اب خود ہی پریشان ہو رہے ہیں
کہ بھائی میں نے سزا زیادہ دے دی تھی، اتنا تم میری پٹائی کر لو، اتنا تم مجھے مار لو، یہ چیز ہو جاتی تھی۔ اللہ کا خوف، اللہ کے سامنے جا کر احساس یہ جواب دینے کا اس طرح رجوع ہو جاتا تھا کہ مجھ سے کوئی زیادتی ہو گئی ہوگی، مجھے معاف کر لو، یہ چیزیں کر لو۔ انتظامی اعتبار سے اس سے چاہے خلل واقع ہوتا ہو، لیکن ان پہ غلبہ اس چیز کا تھا کہ کسی آدمی کا حق ہمارے ذمہ نہ رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اسی وجہ سے کافروں کے دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے کہ اس حق کو سمجھنے کے باوجود اس پر ایمان نہیں لاتے۔ وما وجدنا، یہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ انسانوں کی شکایت فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما وجدنا، اور ہم نے نہیں پایا لأکثرہم، ان لوگوں میں اکثریت کو، من عہد، کہ وہ اپنا وعدہ نبھاتے۔ آزاد ترجمہ کریں تو یوں ہوگا کہ افسوس ہم نے انسانوں میں سے اکثر لوگوں کو وعدے کا پابند نہیں پایا۔ وما وجدنا لأکثرہم من عہد، اور ہم نے نہیں پایا لوگوں کو، بہت سے لوگوں کو، اکثریت کو، جنہوں نے عہد کو، وعدے کو ہم سے نبھا دیا۔ ایک ترجمہ۔ دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا کہ وما وجدنا، اور ان کافروں میں سے ہم نے نہیں پایا، لأکثرہم، اکثر کافروں کو، من عہد، انہوں نے وفائے عہد کیا ہو، وعدے کو انہوں نے پورا کیا۔ تیسری تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ وما وجدنا لأکثرہم من عہد، اور ہم نے اکثر انسانوں کو وعدے میں پورا نہیں پایا۔ کون سا وعدہ؟ بلکہ یہ تو الگ بات ہو گئی، وعدے سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ بعض کہتے ہیں کہ جو وعدہ اگر یہ انسانوں کے متعلق، سب کے متعلق مان لیا جائے تو ان کی پیدائش سے بھی پہلے روحوں سے جو وعدہ ہم نے لیا تھا نا کہ میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، لوگوں نے کہا جی آپ ہی ہیں، کیوں نہیں پروردگار؟ وہ جو توحید کا وعدہ تھا وہ اکثر لوگوں کا وہ ٹھیک نہیں ہوا۔ وما وجدنا لأکثرہم من عہد، اور اکثر لوگوں کو ہم نے ایسا پایا جنہوں نے اپنا وعدہ نہیں پورا کیا، وہ توحید پہ قائم نہیں رہے، مشرک ہو گئے، شرک کرتے رہے۔ دوسری بات مفسرین کہتے ہیں کہ ہم نے اکثر لوگوں کو اپنے وعدے پر پورا نہیں پایا، یعنی انبیاء علیہ السلام سے جو بھی وعدے لوگ کرتے رہے، امتوں نے ان وعدوں کو نہیں نبھایا۔ ہر دور میں ہر نبی کی امت علیہ الصلوۃ والسلام ایسی رہی کہ بس کچھ وعدوں کو پورا کیا اور کچھ کو بھول گئے، وگرنہ اکثر ایسے ہی تھے جنہوں نے اپنے وعدے کو مکمل طور پر نباہ نہیں کیا۔ ایسے لوگ اچھے نہیں ملے جو پورے ہی وعدے کو نباہ کر جاتے۔ اور تیسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ جب ان لوگوں پر، کافروں پر مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، تو انہوں نے کہا اللہ اگر اس مصیبت سے نجات پا جائیں تو ضرور اللہ تیری عبادت کریں گے، خدا بندہ ایسا گناہ آئندہ نہیں کروں گا، ایسی حرکت نہیں کروں گا، ایک بار نجات مل جائے۔ اور اللہ نے کہا اکثر لوگ مصائب، تکالیف کے ہٹ جانے کے بعد اپنے وعدے پہ پورے نہیں ہوئے، بس جو کچھ اس وقت وقتی طور پہ وعدہ تھا کر لیا، اور جب مصیبت اور تکلیف ہم نے ان سے ہٹا دی انہوں نے بھی اپنا وعدہ پھر پورا نہیں کیا۔ وہ جو اضطراری کیفیت میں وعدے ہو گئے تھے ان وعدوں کا نباہ انہوں نے نہیں کیا۔ پھر ہوا کیا؟ وَإِن وَجَدْنَا، اور ہم نے اکثر کو پایا، نہیں پایا کس چیز کو؟ وعدہ نبھانے والوں کو، اور پایا کس چیز کو؟ اس کا بھی فرماتے ہیں وَإِن وَجَدْنَا، اور اکثر ان میں سے ہم نے ایسے پائے لَفَاسِقِينَ، جو لوگ نافرمان تھے، ایسے تھے جو لوگ بالکل خدا کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنے والے تھے، بے حکم تھے، خدا کی توحید کو قائم نہیں رکھا، جو وعدہ کیا تھا اضطراری حالت میں کہ اللہ اس مصیبت سے اگر نجات پا جائیں تو تیرے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے، بالکل پورا نہیں کیا انہوں نے۔ اکثر لوگ فاسق نکلے۔ یہ وعدہ کیا تھا کہ صحیح راہ اگر مل جائے تو اس پہ ہم عمل کریں گے، تو اس چیز کو انہوں نے پورا نہیں کیا۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے تھے تو بعض روایات میں آیا ہے صحیح احادیث میں کہ آخر پر کبھی کبھی یہ بھی ارشاد فرما دیتے تھے کہ دیکھو تم میں سے جو اسے پورا کرے گا میرے ساتھ اس بیعت کو، وہ اللہ تعالی کی طرف سے اجر پائے گا
اور جو جتنا اس بیعت کو کم کر دے گا، توڑے گا، اتنا ہی وہ نقصان اٹھائے گا۔ تو یہی چیز ہے، کلمہ طیبہ پڑھ لیا، اللہ کے ساتھ وعدہ کر لیا، اللہ تعالیٰ کی الوہیت پہ شہادت دے دی، اس کی وحدانیت پہ شہادت دے دی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی اور شہادت دی، اور اس کے باوجود اعمال انسان کے کچھ اور ہو گئے، یہ چیزیں مناسب نہیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا ہے کہ ہم نے اکثر لوگوں کو یہی دیکھا کہ وہ اللہ کے حکم سے بے حکم ہو گئے۔ یہ جب 6 قصے سن لیے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور عاد، سمود، لوط اور شعیب علیہ السلام، ان کی امتوں کے بھی یا ان امتوں کے، یہ 6 کے قصے سننے کے بعد اب اللہ تعالی نے یہاں سے کچھ اصول کی باتیں بیان کر دی کہ دیکھو یہ چیزیں ہیں، انسانوں کی اکثریت ایسی ہے جو فاسق ہے، ہمارے ساتھ وعدوں کو پورا نہیں کرتے۔ یہ بتا دیا کہ جب مصیبت آئے تو صبر نہیں کرتے۔ وہ کل والی ساری باتیں جو تھیں ان اصولوں کے بعد اب یہاں سے ایک 7ویں قوم کا ذکر شروع کر رہے ہیں، اور یہ بہت طویل ہو گیا ہے، تقریباً 20ویں رکوع تک یہ چلا گیا ہے۔ یہاں سے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع کر رہے ہیں کہ 7ویں نبی علیہ السلام جو تھے، اور بہت بڑا زمانہ، بہت بڑی امت اور قوم انہیں ملی تھی، انہوں نے کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دیکھا ایک قوم کو جنت میں جاتے ہوئے اور آسمان کے کنارے بھرے ہوئے مجھے دکھائے گئے، اتنے زیادہ تھے، میں سمجھا یہ میری امت ہے۔ تو میں نے جبریل امین سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت، یہ لوگ جا رہے ہیں۔ اتنی وسیع تعداد میں اتنی کثرت سے لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اب اس قوم کے متعلق، بنی اسرائیل کے متعلق، اور یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس زندگی کا ذکر کرتے ہیں جب وہ پہنچے ہیں شعیب علیہ السلام سے واپس، مدین سے واپس، اور نبوت سے اللہ نے سرفراز فرمایا تھا، اور پھر یہاں سے لے کے جو قصے شروع ہوئے ہیں بنی اسرائیل کی نجات اور بنی اسرائیل کا شرک اور ان کا بچڑے کو بنانا معبود کا، یہ سارے قصے تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرما دیے ہیں۔ ثم بعثنا، پھر اس کے بعد ہم نے بھیجا، مبعوث کیا، نبوت دی، کس کو؟ موسیٰ، من بعدہم، ان کے پیچھے، ان انبیاء علیہ السلام کے بعد ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی۔ یہ جتنے رسول تم سن چکے ہو، حضرت نوح اور ہود، صالح، لوط، شعیب، یہ سب علیہ السلام، ان کے بعد ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی، من بعدہم، ہم کی ضمیر ان انبیاء علیہ السلام کی طرف لوٹی۔ اور کچھ کا خیال یہ ہے کہ ہم سے مراد وہ امتیں بھی ہو سکتی ہیں، یعنی ان امتوں کے بعد جنہیں ہم نے غرق کر دیا، ہم نے کچھ کو باقی رکھا ان میں سے جو ہماری بات ماننے والے تھے۔ ان ساری چیزوں کے بعد پھر ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا؟ بآیاتنا، اپنی نشانیاں دے کر بھیجا ہے، الی فرعون وملئہ، فرعون کے پاس، وملئہ، اور ملئہ کا مطلب اس کے سردار، ہم نے ان کے پاس بھیجا۔ اور ملئہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کے وہ وزراء اور وہ لوگ فرعون کے جو اس کے ساتھ تھے اور حکومت چلانے میں شریک تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مخالفین رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان سب کے پاس انہیں بھیجا تھا، فظلموا بہا، ظلم جو ہے نا، جب یہ اس کے ساتھ با آ جائے، جیسے کہ یہاں آ رہی ہے آگے، تو اس ظلم کے معنی کفر کے بن جاتے ہیں۔ فظلموا بہا، انہوں نے کفر کیا۔ ہاں اس کی ضمیر لوٹ رہی ہے بآیاتنا کی طرف، کہ جو آیات، جو نشانیاں ہم نے انہیں دی تھی، فظلموا بہا، انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا، اس کا انکار کیا، ان معجزات کو ماننے سے منکر ہو گئے،
اور ان معجزات کو وہ جادو اور کچھ اور چیز سمجھنے لگے، اور جو ایمان لانا تھا، جو معجزہ دکھانے کا فائدہ ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہوا۔ فانظر، سو تو غور کر، فظلموا بہا، انہوں نے ظلم کیا، انہوں نے کفر کیا۔ ظلموا کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا کہ انہوں نے جبر کیا، زبردستی کی، ایک چیز کو دیکھنے کے باوجود انہوں نے اس کو نہیں مانا۔ فانظر کیفا، سو تو دیکھ، کیف کان عاقبۃ المفسدین، آخر کیا انجام ہوا، کیا حال ہوا المفسدین، بگاڑنے والوں کا۔ یہ فرعون اور اس کے سارے لوگ جو بگاڑ پیدا کرنے والے پہ تلے ہوئے تھے، تم غور کرو کیف کان عاقبۃ المفسدین، ان فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوا، یعنی یہ کہ یہ لوگ تباہ ہو گئے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جو معجزات اور یہ چیزیں تھیں ان لوگوں نے قبول نہیں کی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قبول نہیں کیا، اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی قبول نہیں کیا۔ وقال موسیٰ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے اور انہوں نے فرمایا، یا فرعون، اے فرعون، انی رسول، میں رسول ہوں، بھیجا ہوا ہوں، من رب العالمین، اس پروردگار کی طرف سے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ پہلا لفظ یہ فرما دیا کہ رسول، کہ میں خود نہیں آیا تمہارے دربار میں، اور نہ ہی اب جو آیا ہوں تو کچھ اس حیثیت سے آیا ہوں جو میری حیثیت پہلے تھی، اب تو میں ایک بھیجا ہوا ہوں اللہ کی جانب سے۔ تو ایک تو میرے پاس رسالت کا پیغام ہے، اور دوسرے مجھے حکم گویا کہ ملا ہے میں تمہیں جا کر یہ کہوں، تو اللہ تعالی کی طرف سے آ رہا ہوں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کافروں کے پاس گئے ہیں، وہ ان حقائق کو سمجھ کر گئے ہیں اور سمجھانے گئے ہیں کہ اب جو ہمارا آنا ہے نا، اب اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں، ہم لوگ خود بخود اپنی مرضی سے نہیں آئے۔ اور دوسرے پیغام لے کر آئے، رسول کے معنی ہی گئی ہیں کہ وہ اللہ تعالی کی طرف سے پیغام لے کر آتے ہیں۔ پیچھے لفظ گزرا نا، رسالت ربی، کہ میں اپنے پروردگار کا پیغام تم تک پہنچاؤں، تو رسول علیہ الصلوۃ والسلام وہ پیغام پہنچاتے ہیں۔ حقیقن، ضروری ہے، ایک ترجمہ، حقیقن مناسب حال یہی ہے، حقیقن تیسرا ترجمہ یہ کہ قائم ہوں، پکا ہوں، کس بات پر؟ علی، اس بات پر کہ اللہ اقولا، ہرگز میں نہیں کہوں گا، اللہ، اللہ کے بارے میں، الا الحق، سوائے سچائی کے، اللہ کی طرف سے۔ میں اس بات پر پکا ہوں کہ اللہ تعالی کی طرف سے کوئی بات نہیں کہوں گا مگر وہی جو سچی ہے۔ ایک بات، حقیقن یہ میرے لائق ہے، میری شانی کے خلاف ہے کہ میں جھوٹ بولوں، یہ میرے لائق ہے کہ اللہ اقول علی اللہ، کہ میں اللہ تعالی کے متعلق اللہ تعالی کی طرف سے کوئی بات نہ کہوں الا الحق، سوائے سچ کے، کہ اللہ کا پیغام میں سچائی کے ساتھ تم تک پہنچا دوں۔ حقیقن ثابتن، یہ ثابت بات ہے، اللہ اقول علی اللہ، کہ میں اللہ تعالی کی طرف سے کوئی بات نہیں کہوں گا الا الحق، مگر وہ جو چیز سچی ہے، جو اللہ کی طرف سے سچائی میرے پاس آئے گی میں بالکل اسے ٹھیک ٹھیک اسی طرح تم پر پہنچاؤں گا۔ قول اللہ، قول علی اللہ، عرب بولتے ہیں یعنی اللہ تعالی کے ذمے کوئی چیز لگا دینا، گھڑنا، جھوٹ بولنا۔ تو انہوں نے کہا یہ ضروری ہے میرے لیے کہ میں اللہ تعالی کی طرف سے کوئی جھوٹ نہ بولوں۔ دو باتیں ہو گئی نا، ایک بات تو یہ ہو گئی کہ اللہ تعالی کے متعلق کوئی جھوٹ نہ بولوں، یعنی اپنے پاس سے، اور ایک یہ کہ اللہ کی طرف سے کوئی جھوٹ نہ بولوں، یعنی جو اللہ کا پیغام آ رہا ہے وہی تمہیں بتاؤں، میں اس کے علاوہ کوئی بات نہ کروں۔
یہ دوسری بات مراد ہے کہ حقیقن علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، اور اس بات پر قائم ہوں کہ اللہ تعالی کی طرف سے نہ کہوں کچھ بھی مگر جو سچ ہے اللہ کی طرف سے آیا ہے، بس تمہیں میں وہی بتاؤں گا، میں اپنے پاس سے اس پیغام میں گڑبڑ نہیں کروں گا۔ دوسرا ترجمہ یہ ہو گیا کہ اللہ کی طرف سے جو پیغام آیا ہے میرے لائق ہی نہیں ہے، شایان شان ہی نہیں ہے، اس کو حقیق کو پھر وہ مفسرین جدیر کے معنی میں لیتے ہیں۔ عربوں کا دوسرا لفظ جدیر بھی اس معنی میں آتا ہے، یعنی یہ میری شان ہی کے خلاف ہے۔ قرآن میں ایک جگہ آیا نا سورہ یاسین میں، ما علمناہ الشعر، اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر نہیں سکھایا، وما ينبغی لہ، اور ان کی شان ہی نہیں ہے ایسی، ان کی شان کے خلاف ہے کہ وہ شاعری کریں۔ تو انبیاء علیہ السلام حقیقتاً اسی پیمانے کے ہوتے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی شان ہی نہیں ہے یہ کہ وہ جھوٹ بولیں۔ سورہ نون والقلم دیکھیں، اسی سے ملتی جلتی بات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہلوائی گئی ہے، اور وہ ہے 29ویں پارے میں۔ انتیسواں پارہ، اور اس میں سورت ہے الحاقہ 69۔ میں آیت نمبر دیکھیے 40۔ ابھی ایک بات آپ سے عرض کی تھی کہ قول اللہ کے معنی اللہ پر جھوٹ بولنا، گھڑنا، یہاں بھی وہی دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الحاقہ 29ویں پارے کی آیت نمبر 40 میں، انہ لقول رسول کریم، یہ جو قرآن پاک ہے یہ بھیجا گیا اللہ کی طرف سے، اور یہ ایک پیغام لانے والا جو ہے وہ بڑی عزت والا ہے۔ وما هو بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں قرآن۔ قلیلا ما تؤمنون، تم تھوڑا سا یقین کرتے ہو، بہت تھوڑا، بہت کم یقین رکھتے ہو۔ ولا بقول کاہن، اور نہ ہی یہ قرآن کسی جادوگر کا، کسی کاہن کا، کسی پریوں جنوں والے انسان کا کلام ہے۔ قلیلا ما تذکرون، اور تم تھوڑا دھیان کرتے ہو۔ تنزیل، یہ قرآن نازل ہوا ہے، اتارا ہے من رب العالمین، اس صاحب کا، اس پروردگار کا جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا، اور اگر بنا لاتا، قول اللہ تقولا، ٹھیک ہے نا، اگر اپنے پاس سے گھڑ لیتا ہم پر بعض الاقاویل، کوئی بھی بات یہ گھڑ لیتا، لَأَخَذْنَا، ہم پکڑ لیتے، منہ بالیمین، اس کا دایاں ہاتھ۔ کون مراد ہے یہاں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ ہمارے متعلق کوئی بات گھڑ کے تمہارے سامنے پیش کرتا، ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے، ثم لقطعنا، پھر ذبح کر دیتے، کاٹ دیتے، منہ الوتین، اس سے، یہ ہے وتین، شہرگ، ہم اس کی گردن کی رگ کاٹ دیتے، ذبح کر دیتے۔ فما منکم من احد، اور تم میں سے کوئی بھی عنہ حاجزین، اس بات سے ہمیں نہیں روک سکتا تھا۔ یعنی اگر جھوٹ بناتے اللہ تعالی پر تو اول تو اللہ اس کے دشمن ہوتے اور ہاتھ پکڑ لیتے۔ یہ دستور ہے نا جلاد کا کہ ہاتھ باندھ دیتے ہیں اور پھر گردن اتار دیتے ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا اس کا دایاں ہاتھ پکڑ رکھتا تاکہ یہ کوئی حرکت نہ کر سکے، اور سر اتار دیتے ان کا اگر یہ ہمارے متعلق کوئی جھوٹ بولتے۔ سمجھے؟ یہ ہے انبیاء علیہ السلام کی شان کہ اللہ پر جھوٹ بولیں۔ خدا نے اعتبار کیا ہے جتنا بڑا مقام اور مرتبہ ان کا ہے، کائنات میں اتنا بڑا مقام اور مرتبہ کسے ملا ہے؟
جو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ملا، اور ان سے بھی بڑھ کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور اگر علیہ باللہ یہ جھوٹ بولیں اور گڑبڑ کریں، خدا سزا بھی ایسی دے. ٹھیک ہے؟ اس میں یہ یاد رکھیے گا، یہ جو سورہ الحاقہ کی بات آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ کسی عام آدمی کے متعلق نہیں کہا گیا. عام آدمی بیسیوں جھوٹ خدا پہ بولتے ہیں، خدا کو کیا پڑی ہے کہ ہر ایک کو پکڑ کے مارتا پھرے کہ تم مجھ پہ جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ یہی ہے نا. البتہ جس کو اس نے پیغام دے کر بھیجا ہے، جس کو معجزات دیے ہیں، جس کے متعلق ڈنکے کی چوٹ کا ہے کہ یہ ہمارا نمائندہ ہے، اس پہ اعتبار کرو، اس کی خوشی ہماری خوشی، اس کی ناراضگی ہماری ناراضگی ہے، وہ اگر جھوٹ بولے تو اللہ اسے ہی سزا دے گا. ایک دوسرے کے ممالک میں سفیر جاتے ہیں، جا کر سفیر اپنی حکومت کو برا کہے تو حکومت اس کا ایکشن لے گی، نوٹس لے گی. عام آدمیوں کو کون پوچھتا ہے؟ یہاں امریکہ سے چلے جائیں، ہندوستان پاکستان امریکنز جا کر 1000 گالیاں دیں جا کے امریکہ کو، کیا پڑی ہے کہ بھی کوئی اچھا کہتا ہے برا کہتا ہے، کہتے ہیں اس کی اوپینین ہے، رائے ہے، آزادی. آئے گا واپس تو پوچھ لیں گے. پر سفیر صاحب ایک لفظ کہہ دیں، فوراً بات ہوتی ہے کہ ہاں یہ ہماری پالیسی ہے یا نہیں ہے. مرزا غلام احمد قادیانی کو دیکھو، اس بدبخت نے ساری اپنی قوم کو اسی پہ لگایا کہ دیکھو اللہ نے کہا ہے کہ اگر کوئی ہمارے متعلق جھوٹ بولے تو ہم اس کے دایاں ہاتھ پکڑ کے اس کی گردن اڑا دیں. تو اگر میں خدا پہ جھوٹ بولتا ہوتا تب تک میری گردن نہ اڑ چکی ہوتی. سارے مرزائی اب تک بھی یہی کہتے ہیں کہ غلام احمد قادیانی اگر جھوٹا ہوتا تو جھوٹے کی سزا تو اللہ نے یہ دی ہے. تو ہم نے ایک صاحب سے کہا یہ جھوٹے کی سزا نہیں، جھوٹے نبی کے جھوٹ بولنے کی سزا ہے. حتیٰ کہ جو جھوٹا نبی ہے اس کی بھی سزا یہ نہیں. نبیوں حقیقی اور پھر جھوٹ بولے اللہ پر، یہ اس کی سزا ہے. تو غلام احمد قادیانی تو سرے سے نبی تھا ہی نہیں، اس کو کیوں یہ سزا ملتی؟ اب سمجھے مغالطے کی اصل، کہ اصل اس میں کیا حقیقت ہے؟ یہ آیت وہ پیش کرتے ہیں مرزائی، کہتے ہیں جی دیکھو اگر اس سے جھوٹ بولا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اسے مار دیتے. بھئی کیوں مار دیتے؟ اس کی حیثیت ہی کیا تھی. یہی چیز ہے. سیوا جی کا نام سنا؟ ہندوؤں کے بڑے لیڈر، اورنگزیب کے دربار میں آئے تھے نا. تو اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے جتنے بھی لوگ تھے ان کو کہا کہ اس کا استقبال کرنا، یہ چیزیں اپنی طرف سے تحفے بھی دے دیے. ہندوؤں کو ہمیشہ یہ اعتراض رہا کہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ خود کیوں نہیں آئے استقبال کرنے. اب بھلا کوئی پوچھے کہ پورے ہندوستان کا بادشاہ اور اتنا بڑا آدمی ایک آدمی کے استقبال کے لیے تخت چھوڑ کے کیا اس کے پاؤں آ کے پکڑتا؟ بس کافی تھا، کہہ دیا، استقبال ہو گیا، پیسے دے دیے، بہت کچھ. اس کے بیٹے کے ساتھ جو حضرت نے نیکی کی اس کے تو خیر کہنے ہی کیا. یہ سب چیزیں ہوئی. یہ اسی طرح اس لیے مجھے یاد آ گیا کہ غلام احمد قادیانی وہ بھی کہتا تھا کہ اگر میں جھوٹا ہوتا تو اللہ تعالیٰ مارنا دیتے. بھائی تمہاری حیثیت ہی کیا ہے کہ خدا تمہیں کوئی لفٹ کرائے؟ یہ تو اللہ نے ان کے متعلق کہا ہے کہ جو حقیقتاً اس کے پیغمبر تھے اور جن سے جھوٹ بولنا بھی ممکن نہیں تھا. اللہ نے کتنی حفاظت فرما لی تھی. اللہ نے فرمایا ہمارا پیغام، ہماری بات کوئی کھیل ہے کہ ہم اسے بھیجیں اور اپنی طرف سے قرآن میں کچھ سے کچھ ملاتا رہے. یہی بات یہاں ہے. انہوں نے کہا حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق. پکی بات ہے، ضروری ہے میرے لیے، میری شایان شانی نہیں ہے کہ میں اللہ تعالی کی طرف سے کوئی ایسی بات تم لوگوں کو کہوں جو حقیقت میں نہیں ہے. یہ مفہوم ہوا. اور معنی اس کے یہ ہوئے کہ میں قائم ہوں اس بات پر کہ کوئی بات نہ کروں اللہ کی طرف سے الا الحق، سوائے سچائی کی. اور سچائی کی دلیل کیا ہے؟ قد جئتکم، میں تمہارے پاس لایا ہوں، ببینۃ، ایک معجزہ لایا ہوں. قد جئتکم، میں تمہارے پاس آیا ہوں، ببینۃ، ایک معجزے کے ساتھ لایا ہوں تمہارے لیے ایک معجزہ. با جو ہے نا یہاں پر اس کا تو مطلب ہو گیا ساتھ، اور بینۃ میں جو تنوین ہے اس کا مطلب ہے بہت بڑا معجزہ.
یہ معجزے کی عظمت کے اظہار کے لیے یہاں نکرہ لے آئے ہیں کہ بہت بڑا معجزہ لایا ہوں تمہارے لیے، من ربکم تمہارے پروردگار کی طرف سے۔ یہ کم کی نسبت پھر اللہ کی طرف کر دی تعالی شانہ کی نسبت کہ وہ تمہارا بھی رب ہے۔ گفتگو پہ آپ غور کریں تو من ربی نہیں فرمایا اپنے رب کی طرف سے، بلکہ فرمایا من ربکم تمہارے پروردگار کی طرف سے، وہ تمہارا بھی اللہ ہے، تمہارا بھی مالک ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی بات اور ایک ایک لفظ وہ دعوت دے رہا ہوتا ہے اللہ کی طرف نا، تو انہوں نے کہا تمہارے پروردگار کی طرف سے میں ایک معجزہ لے کے آیا ہوں۔ فرعون کے سامنے فرما رہے ہیں فَأَرْسِلْ سو بھیج دے معیہ میرے ساتھ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے، بنی اسرائیل کو آزادی دے دے۔ یہ بنی اسرائیل آئے تھے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جب مصر تشریف لائے ہیں، اور اب تک حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تک کوئی 300 400 برس ہو گئے تھے، اور غلبہ فرعونیوں کا ہوتا گیا، غلبہ ایک دوسری قوم کا ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ بادشاہ ہو گئے، اور انہوں نے ان لوگوں کو اپنا غلام بنا کر وہاں رکھ لیا تھا۔ تو انہوں نے کہا ان سب کو بھیج دے میرے ساتھ، ان کو آزادی دے دے۔ قالا وہ بولا اور کہتا ہے کہ ان کنتا، فرعون بولا اور کہتا ہے کہ ان کنت جئت بآیتن، اگر تو آیا ہے، جیتا تو آیا ہے کیا، بآیتن کوئی نشانی لے کے، کوئی معجزہ لے کے، فاتی بہا لے آ اس کو سامنے، ان کنت من الصادقین اگر ہے تو سچا تو لے آ اس کو، وہ معجزہ دکھاؤ تاکہ پتا چلے حق کیا ہے باطل کیا ہے، سامنے آنا چاہیے۔ فَأَلْقَى عَصَاهُ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈال دی اپنی لاٹھی، فَإِذَا هِيَ سو وہ جو لاٹھی تھی، ثُعْبَانٌ مُبِينٌ وہ کیا ہو گئی، ثعبان اژدہا بن گیا، مبین کھلا ہوا صاف نظر آتا تھا، وہ لاٹھی اژدہا بن گئی۔ قرآن نے اس کو مختلف الفاظ سے تعبیر کیا، کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حیتن سانپ بن گیا، کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ متحرک سانپ۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ مواقع کے اعتبار سے مختلف ہے، جو موقع ہوا ہے اس کی پکچر، اس کی تصویر اللہ تعالیٰ نے دکھا دی کہ اس موقع پہ یہ تھا، یہاں جو لاٹھی پھینکی ہے تو ثعبان مبین وہ بہت بڑا سانپ بن گیا۔ اب سانپ کا معجزہ کیوں دیا تھا؟ معجزات انبیاء علیہ السلام کو جو دیے جاتے ہیں وہ قوموں کی مناسبت کے اعتبار سے دیے جاتے ہیں کہ قومیں جن چیزوں کی قائل ہوتی ہیں وہ اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں دیکھیں کہ یہ اس سے سپیریئر کوالٹی ہے، کہیں زیادہ اچھا ہے، تو ایمان کی طرف راغب ہو جائیں، ایمان لیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کلام کا زور تھا، تعلیم کا، عربوں کے یہاں شاعری کا، خطبے دینے کا، قرآن نازل کیا اللہ نے، اس سے بہتر کلام کوئی لا نہیں سکتا تھا اور نہ لا سکیں آج تک۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں زیادہ شہرا تھا مریضوں کو شفا ملنے کا، اللہ تعالیٰ نے اسی حساب سے انہیں معجزات دے دیے، اور وہ معجزات یہ تھے کہ وہ ہاتھ پھیرتے تھے تو مریض ٹھیک ہو جاتے تھے، مردہ کو زندہ فرما دیتے تھے، یہ چیزیں تھیں اللہ کے حکم سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سانپ کا تقدس پورے مصر میں تھا، یہ قدیم اقوام جو ہیں اکثر و بیشتر سانپ کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتی رہی۔ ہندوستان میں بھی تو ہے، برسات میں جشن مناتے ہیں نہیں، کس کا؟ ناگ کا بھی کوئی نام ہوتا ہے، پنچمی۔ یہ ناگ پنچمی کا جو جشن ہے نا، یہ سارے مصری اور ہندوستانی شرک کے مظاہر جتنے ہیں ان میں بہت سی چیزیں مشترک ہیں۔ یہ بھی کوئی تحقیق کرے کہ ان میں استاد کون تھا اور شاگرد کون تھا، گرو کون تھے، چیلے کون تھے، مصر سے ہندوستان آیا شرک یا ہندوستان سے مصر گیا، یا دونوں میں بھئی ایک وقت شیطان نے یہ کارکردگیاں شروع کی ہیں، لیکن جتنا قدیم شرک ہے
اس سب میں سانپوں کی حیثیت ملے گی. شاید کوئی بھی قوم ایسی نہیں جس کے آثار قدیمہ برآمد ہوئے ہوں اور اس میں سانپ کی شکلیں نہ ہوں. یہ پرستش کرتے تھے الیاذ باللہ. تو اللہ تعالی نے معجزہ بھی ایسے ہی دیا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ یہ جن کی پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، وہ اللہ ہی کی مخلوق ہے. اللہ کا اختیار اور قدرت پہ نظر کرو. اللہ چاہے تو تمہارے معبودوں جیسے ہزاروں کروڑوں معبود بھی بنا دے، اور خدا چاہے تو ایک لکڑی کو اس میں تبدیل کر دے جسے تم اپنا خدا سمجھے بیٹھے. چھوڑو اس شرک کو اور ان خرافات کو. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ انہوں نے پھینکی اپنی لاٹھی، اپنا عصا پھینکا، اور کیا ہوا؟ وہ بہت صاف واضح طور پر اژدہا بن گیا. کیسا بن گیا؟ کتنا لمبا تھا، چوڑا تھا؟ کوئی صحیح روایت اس سلسلے میں ثابت نہیں. کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے جس کے متعلق یہ کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو فرمایا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو چیز تھی، بعد میں دوسری صدی جو آئی ہے اس میں تغیر پیدا ہوا، اور چوتھی صدی میں دوسرا تغیر پیدا ہوا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا جو ایمان تھا نا، ہے یہ بڑا بحث طلب مسئلہ. ممکن ہے کسی موقع پہ پھر بات کریں یا نہ کریں، لیکن صحابہ رضی اللہ عنہ کا ایمان اور قرن اول کا ایمان بڑا سادہ تھا. وہ اتنے لمبے چوڑے چکروں میں نہیں پڑے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، صفات ہے، آخرت ہے، رسالت ہے، بس مانا ان چیزوں. ایسے ہی جیسے ایک چمن، ہر طرف پھول اگے ہوئے، بے اختیار جدھر نظر جاتی ہے آدمی اللہ کی تعریف کرتا ہے. یہ تو جب اسلام پھیلا ہے پہلی صدی کے بعد اور اجمیوں میں داخل ہوا، پھر یہ مباحث اٹھی ہیں، کیونکہ عجم والے خدا کی اس صاف توحید سے واقف نہیں تھے. یہ تو کرتے تھے شرک. اس لیے انہوں نے کہا اللہ کی ذات کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہیں، کون کون سی صفت اس کی ذات کی ہے، صفات ذات سے کوئی الگ چیز ہے یا ذات کا حصہ ہے، الگ مانو تو کیوں نہیں شرک پیدا ہوتا. یہ سارے فلسفے اور منطق کی مباحث اس وقت آئی ہیں جب دوسری صدی میں یہ یونانی علوم اسلام میں داخل ہوئے ہیں. وغیرہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین اعظام رحمہم اللہ بڑے سادے مسلمان، بس اللہ کی توحید ہے کافی. انہوں نے یہ سوال نہیں اٹھائے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر غالب ہوا تو کیسے ہوا، خدا سنتا ہے تو کیا کانوں کے ساتھ یا کانوں کے علاوہ بھی کسی چیز سے. الیاذ باللہ اس قسم کی چیزیں یہ دوسری صدی کی پیداوار ہیں. اور دوسری اور تیسری صدی میں جب اچھی طرح بحث، مباحثے، جنگیں، مجادلے سب چیزیں ہو چکی، اب چوتھی صدی میں جا کر وہ دور آ گیا جس دور میں لوگوں کو اسلام میں ایسی چیزیں چاہیے تھیں جو خوشکن بھی ہوں. اگلوں کے ایمان بڑے پکے تھے، انہوں نے دیکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایمان پختہ تھا، بس ٹھیک ہے اس پہ عمل کر رہے تھے. اب انہیں یہ ہوئی کہ واز کرنے والے بہت پیدا ہو گئے اور علم والے نسبتاً تھوڑے ہو گئے. معاشرے میں جو واز اور نصیحت کرتے تھے، جو معجزات اور ایسی ایسی چیزیں بیان کرتے تھے کہ لوگوں میں زیادہ سے زیادہ سنسنی خیز خبریں پھیلائی جائیں. یہ سنسناہٹ پیدا کرنے والا جو طبقہ تھا نا، یہ چوتھی صدی میں پیدا ہوا اور تباہی اس کے بعد زیادہ شروع ہوئی ہے. مولانا ابوالکلام آزاد نے مضامین آزاد کے نام سے کتاب ملتی ہے، مولانا آزاد رحمت اللہ علیہ نے اس میں ایک نقشہ اس کا کھینچا ہے. چوتھی صدی میں ایسے لوگ آ گئے، رکوں بولتا رہوں، چوتھی صدی میں ایسے لوگ آ گئے جنہوں نے آب و تاب شروع کی. اب پینٹنگ شروع ہوئی، اب روایات آنا شروع ہوئی. یہ سانپ کیسا تھا، او خدا بندہ اس کی کیا تحقیق بھی کرنی ہے. وہ پھر بیان شروع ہوا کہ سانپ ایسا تھا کہ اس کا نیچے کا ہونٹ تو فرعون کے زمین پہ تھا، اور اوپر والا جو ہونٹ تھا وہ پورا فرعون جہاں بیٹھا ہوا تھا اس پورے محل کے اوپر تھا. تو فرعون ڈر گیا اور چھلانگ لگا دی اور جا بیٹھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گود میں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا اس کو ہٹاؤ، وگرنہ کیا ہوگا
وگرنہ تو ہم تباہ ہو جائیں گے، میں تم پہ ایمان لے آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ہٹا دیا، اور لیکن ہٹاتے ہٹاتے بھی کوئی 1.5 لاکھ آدمی مارا گیا۔ وہ کہاں مارے گئے؟ وہ آپس میں بھگدڑ مچ گئی تھی۔ ایسی عجیب و غریب روایات۔ ایک جگہ آیا کیا ہوا، وہ معجزہ ایسا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا جب 6 لاکھ فرعون کے ماننے والے اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ اب کوئی پوچھے یہ 6 لاکھ کوئی تھوڑی سی تعداد ہوتی ہے، کدھر سے مسلمان ہو گئے؟ یہ 4 صدی سے پھر ایسی روایات شروع ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ میں دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کس کی؟ معلومات اللہ آپ کی مخلوق کی۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کتنے سال انسانوں اور جنوں کو لگا دیا دیگیں پک رہی ہیں۔ اچھا صاحب پھر جب 2 سال پتہ نہیں کتنے سال کی روایت بیان کرتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیار ہو؟ کہا جی ہاں تیار ہیں، اپنی مخلوق کو بھیجیں۔ تو پہلی مچھلی جو سمندر سے آئی سب ایک ہی دفعہ ہڑپ کر کے واپس چلی گئی۔ تو سلیمان علیہ السلام کو یقین آیا کہ اللہ کی مخلوق جو ہے یہ تو بہت زیادہ ہے، میں تو مقابلہ نہیں کر سکتا۔ الیاذ باللہ، یہ خرافات اور حماقتیں سیدنا سلیمان علیہ السلام سوچتے ہوں گے؟ گڑے جاؤ کس سے؟ کون پوچھنے والا ہے؟ قوموں میں جب زوال ہوتا ہے خوش ہوتی ہیں ایسی چیزیں سن کے۔ وہی بات ہے، مولانا غلام علی صاحب رحمۃ اللہ کے خادم تھا نا، وہ درویشوں نے کہا کہ نظر کس کو آتا ہے، ہم تو اپنے پیر پہ ایمان پکا کرتے ہیں، تم بھی بولا کرو ایسے ہی۔ تو یہی حالت ہو جاتی ہے۔ اتنی جھوٹی روایات اللہ کی پناہ ہے۔ اور امام رازی رحمت اللہ علیہ جب ان جھوٹی روایات کو نقل کرتے ہیں اس کثرت سے، اور یہ خازن والے، کہ آدمی حیران ہوتا ہے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہو گئی۔ اسی لیے صاحب روح المعانی رحمت اللہ نے کا جل کر لکھا ہے کہ اس شخص کو رازی کو تفسیر سے کیا مناسبت تھی، امام رازی رحمت اللہ علیہ۔ لیکن جہاں وہ اپنے فلسفیانہ نکات لاتے ہیں وہ بھی کمال ہے۔ وہ تو ایک دوسرے کے ہم پلہ تھے، بلکہ شہاب آلوسی رحمت اللہ تو ان سے بھی زیادہ ہی وزن تھا، کہہ سکتے تھے اور کوئی کیا عرض کرے، مگر حالت یہی ہے کہ جھوٹی روایات انبار لگ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو ثعبان مبین اللہ نے فرمایا کہ واضح طور پر سانپ بن گیا۔ اب اس کی لمبائی کتنی تھی، چوڑائی کتنی تھی، اس کا منہ کتنا کھلتا تھا، دونوں جبڑوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا، اور کس نے گنایا، اور کون سی روایت میں یہ پہنچتا ہے۔ اور بہت سے ایسے جھوٹ بنی اسرائیل سے ادھر آ گئے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں بھی یہ چیزیں چلتی تھیں۔ وَنَزَعَ يَدَهُ، اور اس پہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ نکالا۔ ہاتھ انہوں نے گریبان میں ڈالا اور پھر نکالا، یا یہ کہ وہ اپنے دست مبارک کو دوسری بغل میں دوسرے ہاتھ میں داخل کر لیتے تھے، پھر انہوں نے نکالا۔ جو بھی صورت پیش آئی ہو، قرآن نے اسی طرح دونوں کی تعبیر کی ہے مختلف جگہ پہ۔ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ، اور وہ جو ہاتھ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، وہ سفید نظر آیا للناظرین، دیکھنے والوں کو۔ اور سفیدی ہی نہیں، اس میں ساتھ ساتھ چمک بھی پیدا ہو گئی تھی۔ قرآن نے ایک جگہ اس کے الفاظ زیادہ کیے ہیں اس ہاتھ کے متعلق، وہ دیکھیے آپ سورہ طٰہٰ میں۔ یہاں تو نمبر ہی بدلے ہوئے ہیں۔ سورہ عنکبوت میں بھی ہے یہ، من غیر سوء ہے جی، یہاں اچھا اس کے صفحات بدلے ہوئے ہیں کچھ۔ طٰہٰ میں آیت نمبر 22 جی،
16واں پارہ سورہ طٰہٰ اور آیت نمبر 22 سے بھی پہلے دیکھ لیجئے 19 نمبر آئے. قالا فرعون نے کہا القیہا یا موسیٰ، موسیٰ اس کو ڈال دے اس لاٹھی کو. فالقاہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے ڈالا. فاذا ہی حیۃ تسعیٰ، وہ سانپ تھا جو دوڑتا ہوا. جی صحیح، اللہ نے فرمایا، ہم نے کچھ اور کہا نہیں. قال القیہا یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈال دے اس کو اے موسیٰ علیہ السلام. فالقاہا، پس انہوں نے پھینکا جب اس لاٹھی کو. فاذا ہی حیۃ تسعیٰ، ایک سانپ بن گیا جو دوڑ رہا تھا. وہاں ثعبان آ گیا، یہاں حیہ آ گیا. اللہ تعالیٰ نے کیفیت بھی بیان کر دی، اور یہ کہ اژدہا تھا، موٹا سانپ تھا. قال خذھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے پکڑ لے. ولا تخف، اور ڈرو نہیں. سنعیدھا سیرتھا الاولی، اور ہم اس کو اس کے پہلی حالت پر لے آئیں گے. یہاں بیان ہو رہا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسالت ملی ہے، اور وہاں بیان ہو رہا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے تو وہاں پر ثعبان فرما دیا، یہاں حیہ فرما دیا. دونوں جگہوں کی حالت چونکہ مختلف تھی، قرآن نے الفاظ مختلف استعمال کیے. وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، اور آپ اپنے بازو کو، اپنے ہاتھ کو اپنے بازو سے لگا کے دکھائیے انہیں. تخرج بیضاء، یہ نکلے گا سفید ہو کر. یعنی جب آپ کافروں کے پاس جائیں گے تو یہ معجزہ آپ دکھائیں گے. من غیر سوء، بغیر کسی برائی کے. یہ جو من غیر سوء کی قید یہاں لگائی ہے نا، یہ اصل میں بائبل کا رد ہے. معجزہ انہوں نے بھی ذکر کیا ہے، لیکن انہوں نے اسے اس طرح ذکر کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ خراب تھا، وہ اسے چھپاتے تھے. اللہ نے من غیر سوء کہہ کے ان کا اصل میں رد کیا ہے. یہ ہے وہ چیز. قرآن بڑی خاموشی سے بغیر یہ الزام بتائے کہ الزام کیا لگایا گیا ہے رد کر کے چلا جاتا ہے. کیونکہ اگر قرآن بتانے لگے ہر جگہ رک کے کہ یہ الزام تھا اور اس کی تردید میں ہم یہ آیت نازل کر رہے ہیں، تو پھر قرآن پاک کا ایک تو حجم بھی کتنا بڑھ جائے، اور دوسرے جو کچھ بھی خدا کے دشمن جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کو آخر پڑی کیا ہے کہ ہر چیز کی نقل کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ اس لیے الفاظ کو بڑھا دیتے ہیں تاکہ سمجھنے والے خود ہی سمجھ جائیں کہ اللہ نے یہاں پر یہ الفاظ کیوں بڑھائے ہیں. اب بھی بائبل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ آپ دیکھیں، ذکر وہاں بھی ہے، مگر وہاں پر ہاتھ کے متعلق عیب ہے. اللہ نے کہا کوئی عیب نہیں، من غیر سوء، بغیر کسی برائی کے. یہاں پر فرمایا فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور وہ دیکھنے والوں کے لیے بڑا چمکدار تھا. قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ، بولے سردار جو فرعون کی قوم میں سے تھے، اِنَّ هَذَا، یہ بلا شک و شبہ، ہذا یہ شخص لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ، کوئی جادوگر ہے، لیکن جادوگر بھی ایسا ہے کہ علیم، پڑھا لکھا ہے، علم والا ہے. یہ تو کوئی پڑھا لکھا جادوگر ہے. جو ہمارے ہاں کے جادوگر ہیں علیہ باللہ، وہ تو ایسے ہی جاہل ہیں. یہ کوئی صحیح بڑا معلوم ہوتا ہے. یہ بھی الزام ہر ایک پہ لگتا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی. انہوں نے کہا کہ یہ معلم مجنون، علیہ باللہ، دیوانہ ہے، کسی نے سکھا دیا ہے. بہت دور کی کوڑی لائے اور پورے عربوں میں کہا کہ ہاں اب پتا چلا یہ جاتا ہے کسی کے پاس کہ اس آدمی سے سیکھ کر پھر قرآن لاتا ہے. اللہ نے فرمایا اجمیوں کے پاس یہ جاتے ہیں، ان کے پاس بیٹھتے ہیں تو اجمی سے یہ عربی قرآن سیکھ کے آئے گا. ان ھذا لساحر علیم، انہوں نے کہا یہ جادوگر ہے. قال الملأ من قوم فرعون، فرعون کی قوم میں سے لوگ بولے، یعنی اس کے حواری، اس کے دوست، ان ھذا لساحر علیم، یہ ایسا جادوگر ہے جو پڑھا لکھا ہے. یریدو، یہ چاہتا ہے، ان یخرجکم، کہ نکال دے تمہیں. یہ پہلی بات آئی. الزام کیا لگایا؟ یریدو، وہ چاہتا ہے، ان یخرجکم، کہ تمہیں نکالے، من ارضکم، تمہاری زمین سے. فماذا تامرون، سو کیا رائے دیتے ہو؟ معلوم ہوا کہ یہ اس میں
کلام بدل گیا. پہلے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قال الملأ من قوم فرعون، فرعون کے سردار بولے جو فرعون کی قوم میں سے تھے، انہوں نے کہا اس پہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کہ یہ علم والا کوئی پڑھا لکھا جادوگر ہے. ایک یہ جو دوسرا جملہ ہے نا کہ یریدو، یہ چاہتا ہے کہ یخرجکم من ارضکم، تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے. یہ قول مفسرین کہتے ہیں فرعون کا ہے، کیونکہ اگلا جملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ فماذا تامرون، تم کیا مشورہ دیتے ہو. تو ظاہر ہے کہ درباری تو فرعون سے نہیں پوچھ رہے نا کہ تم کیا مشورہ دیتے ہو، بلکہ فرعون درباریوں سے کہہ رہا ہے کہ تم کیا مشورہ دیتے ہو. الزام لگایا ہے پہلا سیاسی کہ یہ چاہتا ہے کہ مصر پہ قبضہ کر لے اور تم لوگوں کو نکال دے. بنی اسرائیل یہ چاہتے ہیں، سیاسی الزام ہی ہوا نا. اب بھی سیاسی مخالفین ایسے ہی کرتے ہیں کہ یہ فرقہ چاہتا ہے کہ ملک میں اس کی حکومت دوبارہ آ جائے اور تم لوگوں کے خلاف ہو گئے ہیں، لہذا انہیں پکڑو. یہ الزام اس وجہ سے بھی ہے کہ دنیا دار جو ہوتے ہیں نا، ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ کوئی شخص اللہ کے لیے بھی کام کر سکتا ہے. ان دونوں چیزوں کے درمیان میں ذرا سا ایک وقفہ ہے، اور وقفہ یہ ہے کہ درباریوں نے جب یہ کہا کہ یہ ایسا جادوگر ہے تو فرعون نے کہا کہ یہ تمہیں ملک سے نکالنا چاہتا ہے. تو یہ بحث ہوئی ہوگی کہ یہ کیوں آیا ہے، کیوں ہمیں یہ معجزہ دکھا رہا ہے، اس کی کیا غرض ہے. پھر اس نتیجے پہ پہنچے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعون بولا کہ اصل میں ملک حاصل کرنا چاہتا ہے، تمہیں نکالنا چاہتا ہے. یہ ہے وہ مینٹلٹی جو دنیا دار لوگوں میں آتی ہے، اور وہ یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ کوئی نیکی اللہ کے لیے بھی کی جاتی ہے. ممکن ہے کوئی آدمی ایسا بھی ہو جو تمہارے ساتھ بھلائی اسی لیے کر رہا ہے تاکہ تمہاری آخرت سنور جائے، اس آدمی کا اپنا کوئی فائدہ نہیں. یہ چیز سیکھنی چاہیے اور یہ چیز ہونی چاہیے کہ انسان اپنا عمل بے غرض رکھے. اقبال نے جو کہا ہے نا، علامہ اقبال مرحوم نے، وہ یہی بات، جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. حور و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر. کہ جو آدمی محض اللہ کے لیے کام کرے اس کی جزا جنت سے بھی کوئی آگے کی ہے، یعنی اللہ کی خوشی اس کی منزل ہے. حور و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر، گزر جا جنت کی حوروں سے اور خیموں سے اور بادہ سے اور شراب سے اور ان چیزوں سے. اس سے بھی آگے چل کے سوچ، اللہ کے لیے جب کام کرنا ہے تو اللہ کی رضا اور خوشی بہت بڑی چیز. ہمارے اس دور میں بھی آپ کسی سے بھی نیکی کریں تو اگر 2-4 بار کریں تو اسے شبہ ہو جاتا ہے کہ اسے مجھ سے غرض کیا ہے، آخر کیوں میرے متعلق سوچتا ہے، آخر کیوں میری بھلائی چاہتا ہے. حتیٰ کہ الیاذ باللہ ایسا وقت آ گیا ہے کہ باپ سے کوئی بیٹا زیادہ محبت، زیادہ اس کی خدمت کرے تو باپ بھی سوچتا ہے کہ میری کسی چیز پہ تو نہیں اس کی نظر پڑ گئی کہ جائیداد اسے زیادہ دے دوں یا یہ کیا کر دوں، یہ کہیں بیٹا ایسے غلط باتیں تو نہیں سوچنے لگا. کوئی بہو زیادہ خدمت کر دے تو باقی سوچتی یہ نہیں ہے کہ ممکن ہے یہ اللہ ہی کے لیے کرتی ہو، باقی سوچتی ہیں کہ آخر اس کو ساتھ سے کچھ نہ کچھ تو لینا ہے نا، ہمارے خلاف کچھ پڑھانا ہوگا، اسی لیے تو خدمت کی جا رہی. یہ ساری چیزیں آپ کو اس معاشرے میں نظر آئیں گی. لوگ اس بات سے عاری ہو گئے ہیں، ان کے ذہن نے سوچنا ہی چھوڑ دیا ہے کہ کوئی آدمی محض اللہ کے لیے بھی ہماری خیر خواہی کر سکتا ہے. ممکن ہے کوئی آدمی اس لیے محنت کرتا ہو کہ لوگ اللہ کے راستے پر چل پڑے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور جو ان کے تربیت یافتہ تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، سب کا بلا استثناء یہ حال تھا کہ وہ دوسروں کی خیر خواہی کا سوچتے تھے اور اس کے معاوضے کا نہیں سوچتے تھے. وہ کہتے تھے اللہ کے لیے کرنا ہے، تم سے کچھ نہیں لینا، میرا اور اللہ کا معاملہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک لڑکا آیا، جب بالکل وفات کا ان کا دن تھا یا ایک آدھ دن پہلے ہی ہوگا، وہ داخل ہوا امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے،
اور اس کا لباس ٹخنوں سے نیچے زمین پہ لگ رہا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارفع ثوبک، اپنا لباس ٹخنوں سے اوپر کر لو، اس سے تمہارے کپڑے پاک رہیں گے اور اللہ تم سے راضی ہوگا. اس حالت میں بھی انہیں خیال ہے کہ کون سی چیز کسی مسلمان کو دنیا و آخرت میں کیا نفع پہنچا سکتی ہے. دنیا کا فائدہ بھی بتایا، یہ ہے دعوت کا طریقہ حکمت کے ساتھ، کہ دنیا کا بتایا کہ کپڑے پاک رہیں گے، اور آخرت کا بھی بتا دیا کہ آخرت میں تم سے اللہ راضی ہوگا. اس کے عوض میں امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے کیا لینا تھا؟ کوئی ووٹ کا زمانہ نہیں، کوئی جمہوریت نہیں، کوئی لوگوں میں اپنا زور اثر کیا دکھانا ہے. اب تو وفات کا وقت ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ایسے ہی تھے. اس لیے لوگ آتے تھے، پوچھتے تھے، جن لوگوں نے اس زمانے میں بھی یہ چیزیں نہیں دیکھی تھی، کافروں نے کہاں یہ چیزیں دیکھی تھی، آ کے کہتے تھے کہ تم نے یہ نیکی کی ہے، اس کا کوئی اجر بدلہ؟ وہ کہتے تھے کچھ نہیں، اجر اللہ دے گا. تم سے تو صرف یہ کہنا ہے کہ تم اللہ کو مان لو، تم عبادت کرو، تم نماز پڑھو، خدا کے ساتھ تعلق قائم کر لو، باقی ہمارا اجر وہ اللہ کے پاس. یہی چیز فرعون اس کے درباریوں کو پیش آئی. وہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ کوئی آدمی بغیر کسی دنیاوی غرض کے بھی نفع دے سکتا ہے. اسی لیے قرآن نے ایک جگہ ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں لوگوں کو باوجود اس کے کہ انہیں اللہ سے محبت تعلق ہے. ایک تفسیر، کھانا کھلاتے ہیں لوگوں کو باوجود اس کے کہ انہیں مال سے محبت ہے، مال اچھا لگتا ہے، اس کے باوجود اپنے مال کو دوسروں پہ خرچ کرتے ہیں. کس پہ؟ مسکینم و یتیمم و اسیرا، مسکینوں پہ، یتیموں پہ اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں. اور اتنے مخلص ہیں خدا کے لیے کہ کوئی انہیں اگر کہتا ہے کہ تمہارا شکریہ یا شکریہ ادا کرتا ہے، اللہ نے فرمایا، وہ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے تو یہ آپ کو کھانا کھلایا ہے اللہ کے لیے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ تم سے شکریہ چاہتے ہیں نہ یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمیں اس کا کچھ بدلا دو. یہ چیز بڑے لوگوں میں تھی. اسی لیے اس امت میں آخری زمانے میں دیکھیں کتابیں لکھی مثلاً بزرگوں نے، کوئی رائٹس اپنے نام ریزرو نہیں کرائے. انہوں نے کہا اللہ کے لیے، مخلوق کے لیے لکھ رہے ہیں، لوگ فائدہ اٹھائیں. ایک بہشتی زیور ہے، اس کے رائٹس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے نام اگر ریزرو کروا جاتے، کروڑوں اربوں کے اب مالک ہوتے ان کے خاندان والے اور سب لوگ کچھ بھی نہیں. ایک یہ فضائل اعمال ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنے نام لگوا جاتے، شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو اب تک سوچنے کی بات ہے کتنے پیسے اور کیا کیا چیزیں ہوتی، کچھ بھی نہیں. یہ اچھے آدمی ہیں. اور انسان کو اپنے اندر یہ خوبی پیدا کرنی چاہیے کہ محض اللہ کے لیے نیکی کرے، کافر کے ساتھ بھی نیکی کرے، اور پلٹ کے دیکھے بھی نہیں کہ کافر میرا کوئی شکریہ ادا کرے گا، بس کرے اور چلتا بنے کہ اللہ کے لیے کیا ہے، جس کے لیے کیا ہے اسے تو معلوم ہے نا، بس وہ اجر دے دے گا خود ہی، اسے پتا ہے. پہلی اشکال تو انہیں یہ پیش آیا، انہوں نے کہا یہ آخر مقصد کیا ہے، چاہتا کیا ہے، ایک بات. اور دوسرے یہ اس نے کیا کہ دیکھیے جو حق چیز تھی اس کو عنوان کیسا دیا ہے باطل کا. بات تو حق تھی اس نے موسیٰ علیہ السلام کی کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے تاکہ ہم ایک الگ ملک جا کر رہیں، اللہ کا دین، اللہ کا قانون، یہ چیزیں نافذ ہوں، اس کو بھیج دو ہمارے ساتھ اس قوم کو. لیکن اس نے اس پر عنوان کیا دیا ہے، اس نے کہا کہ یہ تم سے حکومت چھیننا چاہتا ہے. یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ چاہتا ہے تمہیں تمہاری زمینوں سے بے دخل کر دے. وہ کہتے ہیں میں قوم کو یہاں سے نکال کر کہیں لے جانا چاہتا ہوں، میرے ساتھ بھیج دے. وہ کہتا ہے نہیں، تم یہ چاہتے ہو کہ ہم نکل جائیں اور حکومت تم لے لو. الٹی ہو گئی نا بات. یوں ہی ہوا کرتا ہے. اہل باطل جو ہیں وہ اہل حق کے لیے یہ عذاب پیدا کرتے ہیں کہ ان کی صحیح بات کو غلط عنوان سے پیش کرنا. وہ اگر کہیں گے کہ گلاس بھرا ہوا ہے تو یہ کہیں گے نہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ آدھا خالی ہے، چاہے وہ سچ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اسے اس عنوان سے پیش کرنا کہ اہل حق سے لوگ دور رہیں، سچائی کے قریب نہ جائیں. اللہ تعالی نے فرمایا
کہ اس نے کہا یہ تمہیں نکالنا چاہتا ہے. فماذا تامرون، کیا مشورہ دیتے ہو؟ قالوا ارجہ، انہوں نے کہا کہ اسے ڈھیل دے دیں، چھوڑ دیں کچھ دنوں کے لیے. واخاہ، اور اس کے بھائی کو. معلوم ہوا کہ اس پہ ہارون علیہ السلام بھی اس موقع پہ ساتھ تھے نا، تو اس نے کہا جھیل دے دے انہیں بھی اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی، ان دونوں کو چھوڑ دے.